جی السلام علیکم، میرا نام طفیل احمد خان ہے اور میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں پاکستان فری لانسنگ ایسوسی ایشن پیفلا کا۔ آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ میں تھوڑا سا ریویو کرتا ہوں۔ ہم نے بہت ساری اسکلس، بہت سارے ہائی اچیورز فری لانسرز کے ساتھ ہم نے نہ صرف آن گراؤنڈ بلکہ صرف ویبینار نہیں بلکہ آن گراؤنڈ میں بھی ہم فیچر کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تک اگر میں بات کروں، کچھ ریویو کروں، تو ہم نے اینیمیٹر کا بھی انٹرویو کیا، ہم نے ایک میکینیکل انجینئر کا بھی انٹرویو کیا ہے جو کہ فری لانسنگ کے تھرو ڈالرز میں ارن کر رہے ہیں، مہینے میں بہت زیادہ ایک بڑا اماؤنٹ ارن کر رہے ہیں فری لانسنگ کے تھرو۔ ایک میکینیکل انجینئر، اینیمیٹر، گرافک ڈیزائنر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ اسکلز بھی لے کر آئیں جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس پہ بھی فری لانسنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا میکینیکل انجینئرنگ میں بھی فری لانسنگ ہوتی ہے، ایون کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اور پھر وہ ایک قصور سے ایک صاحب آئے جن کا ہم نے جب انٹرویو کیا، فیچر کیا، تو پتہ چلا وہ بھی ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو کچھ فیلڈ ایسی ہیں جو ہمارے فوراً ذہن میں آتی ہیں، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے جی، اس میں تو فری لانسنگ ہوتی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے جی، اس میں تو فری لانسنگ ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو کہ شاید کسی کی اسکلز ہو ہم میں سے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس فیلڈ کے اندر بھی اسکلز فری لانسنگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ امجد بخاری صاحب ساتھ ہیں، جو کہ جن کا تعلق سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ہے، جو کہ جن کا تعلق فیلڈ کی اگر میں بات کروں تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ ان کی فیلڈ ہے، اور اس میں بھی فری لانسنگ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید سیلز میں تو فری لانسنگ بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیلز تو صرف وہی ہے ڈور ٹو ڈور جا کے کوئی سیلز کرنا ہے، یا کسی کمپنی کے آپ سیلز کے بنتے ہیں تو آپ کو ایک ٹارگیٹ ملے گا اور آپ کو وہ سیلز کرنی ہوگی۔ بٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے، امجد صاحب بتائیں گے کہ سیلز اور مارکیٹنگ میں وہ کون سی چیز ہے جس سے فری لانسنگ ہو سکتی ہے۔ اور امجد صاحب ماشاء اللہ سے 15 ملین برانڈس پہ، اپنے ای کامرس برانڈس پہ، اپنے کلائنٹس پہ اس وقت اسپینڈ کر چکے ہیں۔ $156,000 اس وقت وہ ارن کر چکے ہیں اپنی اس اسکل سے۔ $156,000 سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل کے طور پہ ان فری لانسنگ۔ تو آپ سمجھیں کہ ہماری کوئی بھی فیلڈ، میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ وائس اوور ہو، چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ہو، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہو، آپ یو نیم اٹ، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، اگر آپ نے اس میں اسکلز بنائی ہے اپنی، اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس میں فری لانسنگ بالکل کر سکتے ہیں۔ Amjad sir, thank you very much for joining and for sharing your story with us today in our episode 5. آپ تھوڑا سا بتائیں گے اپنے بارے میں، یہ فیلڈ کیسے آپ نے چوز کی، سیلز اور مارکیٹنگ میں اگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ فری لانسنگ کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ تھینک یو سو مچ طفیل، بہت بہت آپ کا شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور اٹ از ریئلی پلیئر ٹو بی پارٹ آف دس ویبینار۔ سو میرا نام امجد ہے اور میں بہاولپور سے ہوں۔ میرا فری لانس کریئر 2012 سے آفیشلی اسٹارٹ ہوا ود مائی اون اپ ورک پروفائل۔ پہلے یہ فری لانسنگ یہ ایلانس اور اوڈیسک ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے میں کسی اور ایجنسیز کے ساتھ انہی کے پلیٹ فارمس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا تھا، اوڈیسک اینڈ آل دیٹ۔ تو شروع میں کوئی اسکل سیٹ ہے سچ نہیں تھی، کیونکہ کوئی مینٹورشپ نہیں تھی۔ تو جیسے پاپولر اسکل تھیں، وی اے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ، انہیں چیزوں کو پرسیو کیا ان دا بگننگ۔ پھر جب 2015 میں فیس بک سوشل میڈیا آرگینک وہ ایک کافی زیادہ وہ پیڈ کی طرف چلا گیا تھا، تو اسی دوران میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور ورکنگ ود ڈیزائن ٹیمس، ڈیولپمنٹ ٹیمس اینڈ ایس سی او ٹیمس کے ساتھ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا تھا ڈفرینٹ کلائنٹ کے لیے۔ اور انفیکٹ کہ ایک جو کرپٹو ایکسچینج ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کیا، وہاں پر 1 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر لیٹر 2015 کے بعد شفٹ آیا ای کامرس کا، اور میں نے امیزون اسٹور پر سیلر سینٹر پر ایز اکاؤنٹ مینیجر کی سروسز دی ایک کلائنٹ کو۔ وہ 2-2.5 سال جو ہیں وہ سروسز کنٹینیو رہیں، اور اس میں ای کامرس تھا، ای کامرس میں امیزون، والمارٹ، ای بے اینڈ .com، شاپیفائی اسٹورز اور میجنٹو بھی۔ تو وہ اچھا خاصا ایک ایکسپیرینس تھا۔ تو وہ تو بعد میں آ کے پتہ چلا 2018 میں کہ یہ چیز یہاں پہ سیل ہو سکتی ہے، جو کہ میں صرف بیٹھ کے کلائنٹ کو سرو ہی کر رہا تھا انسٹیڈ آف لائک ٹریننگ، کوچنگ اینڈ آل دیٹ۔ سو 2018 میں آئی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ ون تھنگ کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ ای کامرس کی اسکلز ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، تو مجھے کسی میں اسکیل کرنا ہے، اور میں کسی ایک چیز کو لے کے چل سکتا ہوں، سب چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتا۔ آئی ہیو ٹو فگر آؤٹ مائی اون نیش، جس پہ میں ٹریننگ دے سکوں، ٹیم ڈیولپ کر سکوں، ایجنسی کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکوں اس ماڈل میں۔ تو وہیں پہ میں نے ایک بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر آن بورڈ کیا اپ ورک کلائنٹ ایکوزیشن کے لیے، 2018 کی بات ہے۔
تو وہ اللہ کے بندے نے نا ایکٹیو کیمپین ای میل مارکیٹنگ کا کلائنٹ جو ہے وہ اکوائر کر لیا. تو ای میل مارکیٹنگ واز اے نیو تھنگ فار می فار دا فرسٹ ٹائم. سو مجھے اس نے کہا کہ یہ کرنا ہے کام. میں نے کہا یار آج تک کیا ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے کر سکیں گے. تو میں نے اسی دن میں نا 3-4 گھنٹے لگا کے وہ ٹول جو ہے وہ سیکھا, اور وہ میری جاب پورا 1.25 سال جو ہے وہ چلی ایکٹیو کیمپین کی. تو جب میں اس میں چلا لائک فگر آؤٹ کیا, تو وہ آٹومیشنس تھیں, کنڈیشنل اسپلٹس تھے کہ اس کو کیا کمیونیکیشن سینڈ کرنی ہے, ایڈوانس سیگمنٹیشن تھی, پرسنلائز کمیونیکیشن تھی. تو مجھے اس چیز کو کر کے بڑا مزہ آیا. تو وہیں پہ اس جاب کے آنے کے بعد میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آئی ہیو ٹو کوئٹ ایوری تھنگ ایلس, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے ای کامرس ہے, چاہے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اور مجھے صرف اسی میں کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. 2018 میں نے اس کے اوپر سالڈ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ بھی کر لی, اور انفیکٹ کہ میرے جتنے باقی کلائنٹس تھے میں نے ان کو بائے بھی کہہ دیا کہ اب آگے جو ہے وہ میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں. سو اس کے بعد ایڈوانس ای میل مارکیٹنگ, جس میں ای کامرس برانڈس کے لیے کلیویو پاپولر ٹول تھا, جس کو 4 سال ہوئے تھے اس وقت لائک مارکیٹ میں آئے ہوئے. تو اس کی ایڈوانس ٹریننگ, نیسیسری سرٹیفکیشن, پھر کلیویو پارٹنرشپ, اینڈ بلیو می کہ یہ جتنی بھی ٹریننگ تھیں کسی مینٹور سے, کسی ٹرینر سے, ٹیچر سے, کورس سیلر سے نہیں کی. میں نے بلاگز میں, ہیلپ سینٹر میں, اکیڈمی نالج سینٹر سے, وہیں سے خود ہی سیلف لرننگ کی. اور اس کے بعد پارٹنرشپ لی, اور وہیں سے جو ہے یہ جرنی پراپر اسٹارٹ ہوا ٹو پرووائڈ ای میل اینڈ ایس ایم ایس مارکیٹنگ سروسز ٹو ای کامرس برانڈس. تو امجد یہ بتائیں کہ اگر ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر اوبیسلی ای میل مارکیٹنگ ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اور ایک بندہ جس کو فری لانسنگ نہیں آتی بٹ وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ہے بہت سالوں سے, ٹھیک ہے, تو اب وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ارننگ ہے, اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے تو پارٹ ٹائم پہلے اسٹارٹ کرے کہ ای میل مارکیٹنگ یا ہب اسپاٹ اس طرح کی کوئی چیزیں, وہ کہاں سے پڑھے, پہلا اسٹیپ کیا ہوگا اگر ابھی سیلز اور مارکیٹنگ کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ آسان الفاظ میں بتائیں تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا ان کا, وہ پہلے کہاں جائیں, کس فیلڈ پہ, کیا ای میل مارکیٹنگ کیمپینس کے بارے میں پڑھیں, یا ہب اسپاٹ سے کوئی کورس کریں جا کے, یا یوٹیوب سے پڑھیں, یا آپ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ بھی ریڈی ہیں؟ تو آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ اسٹارٹ کریں گے, پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ بتانے سے پہلے میں چھوٹی سی چیز ایک ڈفرینٹ بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ان کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ آنا ہوگا. ان کو ٹرسٹ کرنا ہوگا خود کے اوپر کہ میں اگر اس میں جا رہا ہوں تو کامیاب ہو کے نکلوں گا, نہ کہ ڈاؤٹ فل مائنڈ کے ساتھ جائیں گے. میں جاتا ہوں 3 مہینے تک سکسیس نہیں ملتی, 6 تک نہیں ملتی, 1 سال تک نہیں ملتی, پھر وہ کوئٹ کر کے کسی اور چیز میں جب جائیں گے تو آلویز دے ول بی فیلنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. تو پہلے تو وہ ڈیسیجن میکنگ کریں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے انٹرسٹنگ ہے, دے لو اٹ. اگر کہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کو 6 گھنٹے کے بجائے 8 یا 10 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو کیا وہ بور ہوں گے یا وہ ہیپیلی کرتے رہیں گے؟ اگر تو موٹیو ہے صرف ارننگ کا, تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتا ہوں کہ فری لانسنگ کو اگر آپ ارننگ کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ اس سے پیسے آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے, اف یور پرسنل پرائمری کنسرن از اسٹارٹ جسٹ ارننگ, تو میرا خیال ہے یہ چیلنج جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ اس پہ کامیاب ہونا. بہتر یہ ہے کہ اپنی اسکل ایکسپلوریشن میں کام کریں, بے شک 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے جتنا بھی لگتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے کوشچنس کے اوپر کہ کسی نے یہ ساری ہوم ورک کرنے کے بعد ای میل مارکیٹنگ کو چوز کیا ہے تو واٹ آر نیکسٹ یا فرسٹ اسٹیپ. اس میں ہب اسپاٹ جو ہے اس میں ہیل آف نالج, ایڈوانس ٹریننگ میٹیریل پڑا ہوا ہے, پراپر سرٹیفکیشن پڑی ہے, 40 گھنٹے کے ٹریننگ ماڈیولس پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ان کو کسی بھی ٹرینرز کی, مینٹور کی, میری کسی کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہم پاکستانی تھوڑا سا وہ ہیں, لاڈلے ہیں, یا ہم تھوڑے سے شاہی خاندان, ہمارا بیک گراؤنڈ رہا ہے, سلطنت عثمانیہ یا جو کہہ لیں ہماری مغل اعظم, تو ہم ہر وقت جو ہے وہ تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی کی, کوئی آئے ہم سے پیسے لے اور ہمیں پڑھائے. تو وہ انفارچونیٹلی اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پرسن وہ خود فری میں سیلف لرننگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جیسے کہ نارملی ایک گرافک ڈیزائننگ جو کہ بڑی فیمس فری لانسنگ اسکلز ہے کہ ہر بندہ اس میں جانا چاہتا ہے, اور ہر بندہ فوراً اپنا کینوا پہ سیکھ لیتا ہے یا کوئی ٹول سیکھ لیتا ہے, یا کسی گرافک ڈیزائنر کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, فری لانسنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ کسی کی انگریزی بہت اچھی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اس نے تھوڑے بہت پریکٹس کی, اپنا پورٹ فولیو بنایا. تو اس کے اندر پورٹ فولیو کیسے بنتا ہے؟ کیا فائبر پہ, اپر پہ, اگر ایز اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل کوئی جا کے
کورسز بھی کر لے, جیسے آپ نے بتایا, سیکھ بھی لے, خود جا کے سیکھ لے, اور پھر اس نے اکاؤنٹ بنایا, تو اس پہ پورٹ فولیو کیا دکھائے گا وہ؟ اس میں ایک کیچ ہے طفیل بھائی, وہ یہ کہ اس کا جو لینتھ ہے نا لرننگ کرو ہے وہ ٹوٹل 3 مہینے کی ہے. دس از ناٹ ہائی ٹیک کہ آپ کو ڈیو سیکھنی ہے یا ڈیزائن سیکھنا ہے تو 6 مہینے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لگ جائیں گے نا ٹولس کو, بٹ دس از ریئلی کوئک, آپ اس کو 3 مہینے میں فلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب آتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ چاہیے, پلے گراؤنڈ, جہاں پر آپ نے جو اپنی لرن کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس صورت میں بیسٹ اپروچ تو یہ ہے کہ آپ انڈسٹری میں جو لوگ ہیں ان کو آؤٹ ریچ کریں اینڈ آسک دیم کہ وہ آپ کو اپرچونٹی دیں, چاہے وہ پیڈ ہے چاہے فری ہے. میں سلنگ غوری صاحب کا ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے ایک کوشچن پوچھا کسی نے ان سے کہ میری 25 سال عمر ہے اور میں ویب ڈیو میں آنا چاہ رہا ہوں, اور میں 30 سال کی عمر میں یا 32 سال کی عمر میں ایک کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے کیا ایڈوائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگلے 5 سال کسی بھی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جہاں پر آپ کو اپرچونٹی ملے, چاہے اس کے لیے انیشلی آپ کو فری میں بھی کام کرنا پڑے, تو آپ اس میں چلے جائیں اینڈ جسٹ گرین دا ایکسپیرئنس, اور وہ آپ کو ایکسپیرئنس کسی ٹیم کے ساتھ کام کر کے مل کر آئے گا, اکیلے میں نہیں آئے گا. بالکل تو ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں. اب یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے. اگر ٹاپ 10 کی بات کریں تو اتنی ایمرجنگ نہیں ہے جتنی ای کامرس یا ایڈ یا ایس ای او یا ڈیزائن یا ویب ڈیو ٹاپ اسکلس پہ آتی ہیں. تو یہ ٹاپ 10 میں سے 9th پر آتی ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ اب میرے جیسا ایک ساؤنڈ پرسن میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ اگر اسکیل کی شارٹ لسٹنگ کرنے جا رہا ہے کہ میں کیا چوز کروں اپنے کریئر میں, تو میں نے چوز کی 9th نمبر پر آنے والی ای میل مارکیٹنگ. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے پسند تھی, مجھے اس میں کام کر کے مزہ آتا تھا. تو یہ وہ پیشن جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا پہلے, انسٹیڈ آف گوئنگ آفٹر دس کہ کیونکہ امجد نے اس میں سے اتنے کمائے ہیں تو میں بھی کما سکتا ہوں. یہ ایگزیکٹ میری خود کی سٹوری ہے. میں نے اسی چکر میں ویب ڈیو بھی سیکھا, فوٹو شاپ, ڈیزائنر, السٹریٹر, یہ سارے اسکلس مجھے آتے ہیں. آج بھی مجھے HTML CSS جو ہے وہ آتی ہے, کیونکہ 2015 میں سوچتا تھا کہ ڈیولپر جو ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں. تو ابھی ویسے نارملی اگر میں پوچھوں کہ اگر ایک بندہ فری لانسنگ اسٹارٹ کرتا ہے, کچھ لوگ تو ایسے جو پارٹ ٹائم کریں گے, اگر کوئی فل ٹائم اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو کیا اس کی اتنی ارننگ ہو جاتی ہے فائبر سے, اس فیلڈ سے؟ کیونکہ ہمیں بہت ساری فیلڈ کا تو پتہ ہے, بٹ اس فیلڈ کا آپ کیا بتائیں گے, کیا اتنی ارننگ ہو جاتی ہے فائبر سے اگر کوئی فل ٹائم اس پروفیشن کو ایز اے فری لانس کریئر کے طور پہ دیجیے؟ 2 ماڈل ہیں طفیل بھائی اس میں کام کرنے کے. وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو ایک منی کے پیچھے بھاگتے ہیں, آپ کو جس طرح کا جیسے بھی پروجیکٹ مل رہا ہے وہ آپ کو فائبر پر بھی مل جائے گا, وہ آپ کو اپ ورک پر بھی مل جائے گا, وہ آپ کو لنکڈن پر بھی مل جائے گا. کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف یہ سوال ہے کہ کلائنٹ آنے چاہیے, کس ریٹ پر آنے چاہیے, کس طرح کی کوالٹی ڈیلیور ہو رہی ہے. یہ اگر آپ کا کنسرن نہیں ہے تو آپ ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گا کام کہیں نہ کہیں. بٹ اگر آپ اس میں ایک وننگ پوزیشن جو ہے وہ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں, تو یو ول ہیو ٹو مینٹین دا کوالٹی اسٹینڈرڈس آف ایکسچینجنگ ویلیو. اور اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اپنے سبجیکٹ کے اوپر گریپ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ سیل کرنی آنی چاہیے وہ سروس. اور جب میں نے کلیویو کی پارٹنرشپ لی تو انہوں نے ہمیں روکا کہ $150 پر آور سے نیچے سروس یہ سیل نہیں کرنی, اور میں اس وقت بیٹھا تھا اس کے اوپر $30 پر آور پر. تو میں نے کہا میں تو اس ریٹ پہ جا رہا ہوں. انہوں نے اسٹرکٹلی روکا اس چیز سے کہ یہ چیز آپ نہ کریں, بہتر تھا کہ آپ کلیویو پارٹنرشپ نہ ہی لیتے. تو کیونکہ وہ ایک مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں اسٹینڈرڈ ایک فیلڈ کا, ایک نیش کا, ایک اسکل کا. تو اب ہم جو ہیں ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی بھی کلائنٹ آ جائے. میں نے دیکھا ہے جب میں نے 2020 میں یا 21 میں جو مجھے ٹیم ایکوائر کرنی تھی, ٹیم ڈیولپ کرنی تھی, تو میں نے آن لائن پڑھانا اسٹارٹ کر دیا ای میل مارکیٹنگ یوٹیوب پر, اور وہ صرف 50% کورس میں نے کور کرایا تھا. اور اسی دوران میں نے جب ڈاٹا دیکھا کہ وہ سارے فری لانسر جو سیکھ رہے تھے بچے, وہ اب فائبر پر چلے گئے اور وہی سروس 10 کی, 15 کی, $20 کی وہ دینے لگ گئے, جس کے لیے میں $250, $300, $400, $500 چارج کرتا تھا, اور وہ ہیپیلی کلائنٹ دیتے تھے. کیونکہ جو بڑی مارکیٹس ہیں UK, USA کی بات کر لیں, وہ $7,000-8,000 میں کلائنٹ کو یہی سروسز دے رہے ہیں, اور میں دے رہا ہوں $200, $250, $300, $400 میں. اور میرے سے آگے جو اور بچے سیکھ کے آ رہے ہیں وہ 5, 10, 20 میں دے رہے ہیں. تو دس واز ریئلی میس. اس وجہ سے مجھے وہ ٹریننگ پارشلی, مطلب فلی میں نے اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کی اور اس کو وہیں روک دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا امجد, بس میں لاسٹ میں ہمارا ٹائم آپ ہو گیا ہے, تو اب لاسٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ تو ایک فیلڈ کی بات ہو گئی کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر اور بھی بہت ساری, کیا آپ نے ایکسپلور کیا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ای میل مارکیٹنگ کے علاوہ بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ
एज अ प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ उस फील्ड के अंदर, फ्री लांसिंग के अंदर और भी कोई वेज हैं और भी कोई रास्ते हैं कि जहाँ पे अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में और भी कोई फील्ड आती है कि सेल्स स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ऑनलाइन कोई फ्रीलांसिंग होती है, सेल्स या में कैंपेन बनाने के लिए डिजिटल तो होती है, बट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या मार्केटिंग की कोई कैंपेन डिजाइन करना, प्लान बनाना मार्केटिंग का, किसी को प्लान बना के ऑनलाइन सेल करना, तो क्या ये सब भी फ्रीलांसिंग होती है इसकी? बिल्कुल होती है। सेल्स में देखें दो चैनल्स हैं, एक है क्लाइंट एक्विजिशन और दूसरी है क्लाइंट रिटेंशन। एक्विजिशन के लिए आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एसईओ और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी सेल्स कहलाती हैं कि आप क्लाइंट को कन्वर्जन ला के दे रहे हैं, सेल्स ला के दे रहे हैं एड्स के थ्रू। फिर दूसरी चीज़ आती है ईमेल मार्केटिंग, वो फोकस कर रही होती है कस्टमर रिटेंशन के ऊपर। और ईमेल मार्केटिंग फर्दर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, B2B के लिए और B2C के लिए। B2B से मुराद ये है कि आपने बिजनेसेस को ईमेल मार्केटिंग की सर्विस दी और उनके लिए क्लाइंट जनरेट किए। B2C में ये है कि आप एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए उनके सब्सक्राइबर्स, कस्टमर्स, फॉलोअर्स जो भी हैं, उनसे कन्वर्जन या सेल ला के उस ब्रांड को दे रहे हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, मैं कहूँगा कि अगर इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ ईमेल मार्केटिंग आ रहा है जो इसको थोड़ा सा लेस पॉपुलर कर रहा है, इतना वो हाइप नहीं क्रिएट कर रहा है जितनी फेसबुक ऐड या दूसरों की होती है। बट जब सेल्स की बात आती है तो किसी को भी आप जाके कहें कि मैं आपके बिजनेस के लिए सेल्स ला के दूंगा, वो डेफिनेटली आपकी बात गौर से सुनेगा। बिल्कुल ठीक है। अमजद, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। दिस वाज आवर एपिसोड 5 और अमजद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और एक नई फील्ड आज हमने मुतारिफ कराई जिसमें ऑब्वियसली बहुत सालों से फ्रीलांसिंग हो रही होगी बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है, आपकी जो भी फील्ड हो, आपका जो भी इंटरेस्ट हो, आप पेफला से कांटेक्ट करें, आप अमजद साहब से कांटेक्ट करें। फिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशाल्लाह से इतने यूट्यूबर्स, इतने लोग इंक्लूडिंग हिशाम सरवर, इस्माइल, हुज़ैफा अली, बहुत सारे और लोग हैं जो कि पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं आपको, स्पेशली फ्री लांसिंग पे बहुत कुछ बता रहे हैं। शजील हैं, फ्री लांसिंग पे डेली कुछ ना कुछ वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी वीडियोस बनाते हैं, पेफला भी उनको प्रमोट करता है और पेफला चाहता है कि आप उन लोगों से सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन एटलीस्ट फ्री लांसिंग स्टार्ट करने का सोचें और फिर फ्री लांसिंग स्टार्ट करें। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से मुल्क को भी फायदा है, आपकी रेमिटेंस बढ़ती है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से आपको भी फायदा है, आपके पास पाकिस्तानी रुपीस के बजाय आपके पास डॉलर्स आ रहे होते हैं, आपकी इनकम डॉलर्स में होती है, भले वो कम हो। तो आज तक, अभी तक भी अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है तो काइंडली एक्सप्लोर करे कि उसकी स्किल्स क्या हैं, या अगर उसको स्किल बनानी है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है। कुछ अमजद साहब ने बताया, कुछ नाम मैंने लिए जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोजाना की बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। आप उनको पढ़ें, उनको सुने, उनसे डिस्कस करें और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें जब आपकी स्किल बन जाए। क्योंकि इसमें देखें मेरा कोई फायदा नहीं है, उसमें पेफला पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का कोई फायदा नहीं है, उसमें मुल्क का भी फायदा है, उसमें आपका भी फायदा है। आपकी एक ना सिर्फ करियर पाथ बन जाती है, बल्कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक पार्ट टाइम इनकम भी बन जाती है। और अगर आप फुल टाइम इसको प्रोफेशन को एज अ फ्रीलांसिंग और फिर आगे जाके माइक्रो एजेंसी बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी बन जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ, किसी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आपके पास आएंगे। हमारा ये पेफ्लांसर जो है, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की वेबिनार सीरीज है, जो कि हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी। हमारे पास एक ह्यूज लाइन है जो कि बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारी सक्सेस स्टोरी अगर आप भी फीचर करना चाहते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे जो कि कैप्शन पे मौजूद है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाफिज़।